السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ حرام چیزوں کو حرام نہیں مانتے، جیسے شراب ہے، تو بہرحال یہ جہالت ہے ہمارے مسلمانوں کی یا مسلمان کی تربیت، اور جس سوسائٹی میں لوگ گھروں کے اندر ماں باپ کی تربیت، معاشرے میں دوستوں کے ساتھ جوانی میں، اور اس کے بعد جو سوسائٹی ملتی ہے جس میں انسان ڈھلتا جاتا ہے اور برائیاں اور زندگی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے، اور اسلام سے دوری جہالت اور اچھے لوگوں سے دوری کا نتیجہ ہے، دین کی تعلیم سے محرومی کا نتیجہ ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ جو مطلق طور پر، یعنی اس کے آگے سب بعد میں ہے، پہلی چیز ہے کفر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا، چاہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی تعطیل، تشبیہ، تکذیب، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے مشابہ قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں کرتا۔ وہ انسان ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اور کسی بھی انسان کو یہ یعنی توحید جب تک معلوم نہ ہو، توحید کے مطابق عقیدہ نہ رکھے اور وہ شرک اور کفر مر جائے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا شہنشاہ، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید عبادت، جو عبادت کا معنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی مستحق ہے، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ توحید الوہیت، توحید عبادت کی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اور توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ماننا، یہ تو سب مانتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خالق جسم کا نام ہے، جیسے ہندوؤں مورتی بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، یا کوئی کہنا کہ صرف اللہ ایک نور ہے، اس کا کیا ہے، یا اس کی روح کہنا، اس طرح کوئی بھی چیز مشابہ، مخلوق کے مشابہ اللہ کے بارے میں سوچنا یا اللہ کے بارے میں کہنا، یہ سب کا سب جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اس طرح کا کفر کرتا ہے، تشبیہ کا، تعطیل کا، تکذیب کا، اور ملحدانہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ خالد مخلدن، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوں گے اگر وہ اس طرح کفر پر مریں گے۔ کفر کے بعد میں سب سے بڑا گناہ آتا ہے کسی کا خون ناحق کرنا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے زنا کاری، اور زنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یعنی قتل نفس کرنا، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا میں نے پہلی والی حدیث میں، اور اس کے بعد نماز کا چھوڑنا، سود کا کھانا، شراب کا پینا، یہ سب کبیرہ بڑے گناہ ہیں، جس کا جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کبیرہ گناہوں میں بہت سارے اور بھی گناہ ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب، جوا، اور اسی طرح پانسے ڈالنا، نیک فال بد فالی کا جو فال کھولتے ہیں طوطے کے ذریعے یا کسی مولوی صاحب کے ذریعے جو فال کھولتے ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، شرک تک لے جانے والے، شرک والے اعمال ہیں۔
اور ان کاموں کو جو آدمی کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا کبیرہ گناہوں کا مرتکب اور وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. اس طرح کی حرکتیں اگر وہ شرک میں ملوث ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اسلام سے خارج ہو جائے گا جو انسان شراب پی کر اللہ کے دین قرآن کو جھٹلائے, حدیث نبوی کو جھٹلائے, اجماع کو جھٹلائے. جی بہت سارے لوگ ہیں اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں, کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں, ان کو اچھی طرح سے جب تک معلوم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آج خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے جب دنیا میں ہر طرح لاک ڈاؤن ہے اور کرونا کا وبا اور بلا مصیبت ہمارے سروں پر ہے, اور ایک ایسا وائرس جس کو نکالا گیا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو اسلام سے ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کا اسلام دنیا سے مٹا دیا جائے. یہ مقصد ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نور کو مٹا دیا جائے, اور اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا, چاہے وہ اپنے کتنی بھی کوشش کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام غالب رہے. آج پوری دنیا کے دین پر, پوری دنیا کے اندر انسانوں پر سب سے بڑی غالب جو چیز ہے وہ اسلام ہے. آدمی اسلام سب پر غالب ہے, اسلام سے پریشان ہے, مسلمانوں سے پریشان ہے. تو اس لیے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور دجال کے آنے سے پہلے دجال کے لیے راستہ بنا رہے ہیں یہ جو کرونا وائرس انہوں نے نکالا ہے. تو چاہے وہ لاکھ کوشش کرنے ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ نے کہا کافر چاہے جتنا ناپسند کریں اسلام کے بارے میں, اور چاہے وہ جتنا مشرکین لوگ اسلام کو ناپسند کریں, لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام آج میڈیا سب اسلام کی دشمنی میں بات کرتا ہے. پوری دنیا کا انسان اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ اسلام کی قوت اور طاقت سے سب لوگ ڈرتے ہیں اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. لیکن بدبخت مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سے کورے اور اندھے اور جاہل, اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا اور سیکھنا نہیں چاہتے, اور اسلام کے بارے میں جانکاری کرنا نہیں چاہتے, اور اسلام کے بارے میں کوشش نہیں کرتے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جانکاری کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ دین کیا ہمیں دیا ہے, اور علم کا ذخیرہ ہے, اور دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے, اور ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے, اور اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے لیے کتاب نازل فرمائی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. تو اس وقت میں کم از کم دین کی طرف پلٹ کر آئیں اور اپنی زندگی کو حرام چیزوں سے نکال کر جھوٹ, دھوکہ, غیبت, برائی اور ہر طرح کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح دین پر چلنے کے لیے عزم و حوصلے کے ساتھ میں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ آج اسلام پھر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, اور مسلمانوں کی عزت اور سربلندی اور ان کی ذلت اور پستی ختم ہو کر وہ پھر ایک مرتبہ دنیا میں اسلام ابھرے گا, ضرور ابھرے گا میرے دوستوں. مگر یہ کہ اس ذلت اور رسوائی جو آج مسلمانوں کے سروں پر ڈالی ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان برائیوں میں ملوث ہے, شراب میں ملوث ہے. شراب اور جوا ان کی زندگی بن گئی. جیسے آج کل نیٹ کے اندر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں, ٹک ٹاک سے پیسے کماتے ہیں, اور مختلف قسم کے کھیل اور گیم کھیل کر پیسے کما سکتے ہیں فری میں. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام میں. جی حرام طریقے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگوں تجارت کے ذریعے مال کمانا کھانا حلال ہے, باقی یہ حرام طریقے سے دھوکے سے اور یہ ٹک ٹاک کے ذریعے یا کہ یہ گیم مختلف قسم کے نیٹ کے ذریعے جو پیسے کماتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں. اور شراب, جی شراب تو یہ اسلام میں آج لوگوں نے معمولی چیز سمجھ رکھی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ختم کر دے وہ نشے کی چیز حرام ہے, چاہے وہ تمباکو ہو, چاہے سگریٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی زردے کے ذریعے ہو یا
گٹکا ہو یا کسی بھی قسم کی جو چیزیں انسان کی عقل کو ختم کرتی ہیں وہ سب کو سب نشے کی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور مسلمان کے نوجوان سب سے زیادہ برباد ہیں۔ ایک تو ایجوکیشن اور تعلیم میں پیچھے ہیں، دوسرا ان کا کوئی فیوچر اور مستقبل پلان نہیں ہوتا ہے، تیسرا وہ خواہشوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، موبائل چاہیے، اسمارٹ فون چاہیے، اور اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں کہ جس کے ذریعے ان کا فیوچر نہیں ہے، تو اور ہر جگہ ذلیل ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو بھیک مانگنا اور مزدوری کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، سنبھالیں، اور لوگوں کی باتوں کو سمجھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نزل تحریم الخمر یوم نزل وہی من خمسۃ اشیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شراب جس دن حرام ہوئی وہ حرام، اللہ نے اس کو پوری طرح سے حرام کر دیا۔ شراب اس زمانے 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، اور شہد سے، اور اسی طرح سے جو سے، شعیر سے، اناج سے، اور یہ تمام چیزیں جو عقل کو معاف کر دیں، عقل کو ختم کر دیں، وہ سب شراب حرام ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شراب حرام کر دی گئی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں بالکل دو ٹوک فیصلہ ہمارے لیے فرما دیجئے کہ شراب ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وقت میں نازل فرمائی، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق، ان کی دعا اور خواہش طلب کے مطابق اللہ نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا، ان میں سے ایک شراب ہے، دوسرا پردہ ہے۔ اور اس طرح سے شراب کی حرمت کے لیے بہت سارے دلیلیں ہیں۔ جو لوگ کوئی بھی بات اس کو حلال کرتے ہیں، مولوی لوگ ہیں جو پہلے بہت زیادہ زردہ کھانے والے تھے، آج بھی پان کھاتے ہیں، زردے کھاتے ہیں، اور گٹکا کھاتے ہیں، سب حرام چیزیں ہیں، چاہے مولوی کھائے چاہے کوئی بھی کھائے۔ یہ کہنا کہ مکروہ کوئی چیز نہیں ہے، حرام حرام ہے، یا تو حلال حلال ہے۔ تو اس طرح سے حلال یا حرام ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی حرام چیزیں کیا ہیں اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت میں وہ مومن نہیں رہتا ہے، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے والا بھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو اس وقت میں یہ آیت جو کہ نازل ہوئی شراب کی حرمت کی، تو اس کے بعد کسی نے شراب پینا حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے دلیلیں ہیں جو شراب کی حرمت پر علماء نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، لکھا ہے۔ تو ایک مسلمان کو معلوم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، برائیوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور حرام چیزیں کیا کیا ہیں ان کو معلوم کرنا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بچا کر حلال چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی روٹی دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، دین کا شعور اور دین کی سمجھ اور جہالت کو دور کر کے اپنی فکر کرنے کی، اپنی آج ہمارا وجود کی بقا کا سوال ہے، مسلمان رہ کر جی سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے جو لکھا ہے کہ اس میں سے 2-3 چیزیں آپ نے لکھی ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ تو سب انسان جانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حرام کے معنی فاربیڈن، ناٹ الاؤڈ، اور اس کے کرنے پر آپ کو سزا ملتی ہے۔ جیسے روڈ کے اوپر ریڈ سگنل لگا ہے تو آپ کو کراس کر کے جانا حرام ہے، اگر جائیں گے تو آپ کو پینالٹی ڈالے گی گورنمنٹ۔ اسی طرح سے تلک حدود اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حدود ہیں، اس کو جو پار کر کے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جیسے
دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے گورنمنٹ ناراض ہوتی ہے، اسکول اور کالج میں قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کالج سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں بعض گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام آیت نمبر 151 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے لوگوں آؤ میرے پاس، میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا چیز تم پر حرام کیا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑی چیز جو حرام ہے زمین پر، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کسی بھی قسم کا۔ یعنی اس دنیا میں اس کائنات کا شہنشاہ، مالک، رازق، رب اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا رتی برابر بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھائی کا برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ کوئی بھی برا کرنا وہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یعنی بچے پیدا کرنے سے جو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، نس بندی کراتا ہے، آپریشن کراتا ہے، یا بچوں کو مار ڈالتا ہے، تو یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سنیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش یعنی بے حیائی کے کام سارے کے سارے سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی چیز چھپے ہوئے ہوں۔ یعنی بہت سارے فواحش بے حیائی کی چیزیں جو نظر میں آتی ہیں، کچھ ہیں بے حیائی کی چیزیں جو آدمی تنہائی میں اکیلے میں کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کا خون ناحق کرنا یہ بھی حرام ہے جی۔ اور اللہ یہ کہ اگر کسی کا خون کرنا ہے تو جیسے خون کے بدلے میں خون ہے، یا کہ اسلام سے کوئی مرتد ہو گیا تو اسلامی حکومت ہے تو اس کا خون کہ اس کا یعنی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی کا خون کسی نے کیا تو اس کے بدلے میں اس کو خون کیا جائے گا۔ یا اسی طرح سے شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو اس کا اسلامی قانون کے اندر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ ان باتوں کا تم کو حکم کرتا ہے تاکہ تم عقل مندی کے ساتھ سمجھو اس بات کو۔ تو یہ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے اس کو نہ کرنے کا حکم دیا، اس کے پاس اسٹاپ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی گوشت کھانا ہے کوئی کسی بھی جانور کا جو حلال جانور ہیں، جن جانوروں کو اسلام نے حلال کیا ہے ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی جیسے غیر مسلم جھٹکے سے کاٹ دیتے ہیں تو وہ حرام ہے اس کا کھانا۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا اللہ نے سود کو حرام کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے۔ اور سود کے مختلف قسم کے جوئے ہے، جوئے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، گول مال کے ذریعے، آج کل جو نیٹ کے ذریعے جو مختلف قسم کے پروگرامز ہیں جس میں آپ پیسے کمانے کا مختلف ترغیب دلائی جاتی ہے، سب جوئے سے متعلق ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سارے حرام چیزیں ہیں جن کی بڑی لمبی فہرست ہے، اور یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کی لمبی ایک لیسٹ ہے جن کو علماء کرام نے 70 سے زیادہ قرار دیا ہے کہ 70 سے زیادہ گناہ ذکر کیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ 7 برباد کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا حرام ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو ہے، اور تیسرا ہے کہ سود کا کھانا کھلانا، اور چوتھا ہے کہ کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، اور 5واں ہے کہ میدان جہاد سے پلٹ کے بھاگ جانا، اور نمبر 6 ہے کہ کسی بھولی بھالی خاتون پر تہمت لگانا،
نمبر 7 ہے کسی کا خون ناحق کرنا، تو یہ گناہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے پاس کیا ہے، یعنی سب سے بڑی حرام چیز اللہ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا حرام گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، دنیا کو نظام چلاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا شہنشاہ، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اور دوسری چیز اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کو قرآن میں اللہ نے کہا اف تک نہیں کہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جب بات کریں تو آگے سر جھکا کے عزت کے ساتھ بات کرنا، اکڑ کے بات نہیں کرنا، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اگرچہ کہ ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن ان کی بات ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تیسرا؟ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا کرنا کیونکہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، انہ فاحشۃ ومقتا، کہا یہ بہت ہی بے حیائی کا کام اور بہت ہی گندا ناپسندیدہ کام ہے، کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور لیکن پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، کہا یہ دوسرے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اور حرام چیزوں میں جیسے اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور یہ ان کے لیے بدلہ ہے ان کے گناہ کا۔ تو اس طرح سے یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، جن کے کرنے سے آدمی کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ تو یہ حرام چیزیں ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ یعنی اس کی سزا رکھی ہے، جیسے کسی پر ناحق تہمت لگانا، زنا کرنا، اور اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کا مال چوری کرتا ہے، تو یہ تمام گناہوں پر اسلام نے سزا مقرر کی ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی شریعت نافذ ہو، گورنمنٹ ہو، تو وہ سزا دینے کی حقدار ہوتی ہے۔ جی یہ سب بہت سارے اور بھی حرام کام ہیں جن کی لمبی لسٹ ہے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ پڑھنے کی، جانکاری کرنے کی، قرآن و سنت کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ السلام علیکم۔